اس سبق کے پہلے حصے میں ہم نے زمانے کی تقسیم اور خط زمانی، عیسوی سنہ کا زمانہ اور زمانہ قبل مسیح کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ اب ہم سبق کے دیگر نکات کی معلومات حاصل کریں گے۔ زمانہ شماری اور زمانہ شماری کے طریقے۔ زمانہ شماری یعنی زمانے کا طول ناپنا۔ زمانہ ناپنے کے لیے ہمیں معلوم اکائیاں اس طرح ہیں: سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، دن، ہفتہ، 15 روزہ، مہینہ، سال، صدی اور ہزارہ، الفی وغیرہ۔ سیکنڈ ان میں سے سب سے چھوٹی اکائی ہے۔ دنیا بھر میں زمانہ شماری کے کئی طریقے موجود ہیں۔ ان سب میں عیسوی سنہ کا طریقہ زیادہ رائج ہے۔ عموماً تاریخ اس طرح لکھی جاتی ہے کہ متعلقہ مہینے میں ان دنوں کی ترتیب، اس مہینے کا نام یا نمبر اور جاری سال کا عدد۔ لفظ تاریخ دن کے ہم معنی لفظ کے طور پر بھی رائج ہے۔ زمانہ شماری کے دوسرے طریقے بھی ہیں۔ پہلے ہم معلوم کر چکے ہیں کہ عیسوی سن کی ابتدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یاد میں ہوئی۔ کسی خاص واقعے کی یادگار کے طور پر نئے زمانہ شماری یعنی کیلنڈر کی ابتدا کرنے کی روایت بہت زمانے سے رائج تھی۔ مثلاً کسی بہادر راجا کی تاج پوشی کا واقعہ۔ چھترپتی شیوا جی مہاراج کی تاج پوشی 1674 میں ہوئی۔ اس واقعے کے لحاظ سے انہوں نے راجیہ ابھیشیک شک اس سنہ کی شروعات کی تھی۔ شک یعنی دور، شالیواہن شک اور وکرم سنوت شک بھی بھارت میں رائج ہے۔ شالیواہن شک اور وکرم سنوت شک یہ گڑی پاڑوے سے شروع ہوتے ہیں۔ شالیواہن کا راجا گوتمی پتر ساتکرنی اس نے شکوں کو جنگ میں مات دی تھی۔ اسی واقعے کے بعد شالیواہن شک کی شروعات ہوئی۔ عیسوی سنہ 78 سے شالیواہن شک شروع ہوا۔ وکرم سنوت یہ زمانہ شماری کا طریقہ سمراٹ وکرم آدتیہ نے شروع کیا۔ وکرم آدتیہ نے بھی شکوں پر جیت حاصل کرنے کے بعد یہ زمانہ شماری کا طریقہ رائج کیا۔ نیپال میں وکرم سنوت شک یہ زمانہ شماری کا طریقہ آج بھی جاری ہے۔ اسی طرح اسلام میں بھی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت کی۔ ہجرت کے اس زمانے سے ہجری سن کی ابتدا ہوئی۔ پارسی مذہب کی تہذیب بھی قدیم تہذیبوں میں شمار کی جاتی ہے۔ ان کی زمانہ شماری کا طریقہ اور بھی الگ ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے بچے ہوئے پارسی اور بھارت میں موجود پارسیوں کے زمانہ شماری طریقے میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ فصلی، قدمی اور شہنشاہی، اس طرح 3 طرح کے کیلنڈر رائج ہیں۔ تاریخ کی تقسیم بلحاظ زمانہ۔ ہم نے پہلے سبق میں معلوم کیا ہے کہ تاریخ ماضی کے واقعات کا علم دینے والا سائنس ہے۔ ہم نے یہ بھی جان لیا کہ گزرا ہوا سارا زمانہ زمانہ ماضی ہے۔ ماضی ہی تاریخ کا زمانہ ہے۔ وسیع طور پر دیکھا جائے تو تاریخ کا زمانہ ہمارے نظام شمسی کے وجود میں آنے کے زمانے تک پیچھے جاتا ہے۔ ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے، ہمارا نظام شمسی تقریباً 4.5 ارب سال پہلے وجود میں آیا۔ ہماری زمین اس نظام شمسی کا ایک سیارہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ زمین بھی تقریباً 4.5 ارب سال پہلے وجود میں آئی تھی۔ زمین کی پیدائش تک پیچھے جانے والے 4.5 ارب برسوں کے اتنے طویل زمانے کو فوراً سمجھ لینا آسان نہیں ہے۔ اسے درجہ بدرجہ سمجھنا ضروری ہے۔ اس غرض سے تاریخ کے زمانے کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس میں خاص طور پر 2 مرحلے تسلیم کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 زمانہ ما قبل تاریخ اور نمبر 2 تاریخ کا زمانہ۔
زمانۂ ماقبل تاریخ، جس زمانے کی تاریخ لکھنے کے لیے تحریری ثبوت مہیا نہیں ہوتے، اس زمانے کو زمانۂ ماقبل تاریخ کہا جاتا ہے۔ ماقبل کا مطلب ہے پہلے کا۔ مثال کے طور پر پتھر کے زمانے کے انسان کی تاریخ۔ نمبر 2، تاریخ کا زمانہ، جس زمانے کی تاریخ لکھنے کے لیے تحریری ثبوت موجود ہوتے ہیں، اس زمانے کو تاریخ کا زمانہ کہتے ہیں۔ زمانہ شماری کا سائنسی طریقہ اور زمانے کا تعین۔ جب ہم یہ طے کرتے ہیں کہ آج کون سا دن ہے، قمری تاریخ کون سی ہے یا کون سی تاریخ ہے، اس وقت گویا ہم زمانہ شماری کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ زمانہ شماری کے کئی طریقے ہیں۔ ان طریقوں میں زمانہ شماری آگے یا پیچھے کی جانب بھی ترتیب کی جا سکتی ہے۔ مثلاً جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جون کا مہینہ ہے، تب کہا جا سکتا ہے کہ گزشتہ مہینہ مئی تھا اور اگلا مہینہ جولائی ہوگا۔ اگر آج 10 تاریخ ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کل 9 تاریخ تھی اور آنے والے کل میں 11 تاریخ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمانہ شماری کے طریقے میں ہم زمانے کا طول ناپتے ہیں۔ عیسوی سن کے شروع ہونے سے پہلے کے زمانے میں ہونے والے واقعات کا مطالعہ کرتے وقت ہم کہتے ہیں قبل مسیح کا فلاں سال ہے۔ ان میں سے بعض واقعات کی معلومات ہمیں زمین میں دفن شدہ ثبوتوں کی بنیاد پر حاصل کرنا ہوتی ہے۔ یہ ثبوت اکثر اشیاء اور عمارتوں کے باقیات کی شکل میں ہوتے ہیں۔ ان باقیات کی بنیاد پر ہزاروں سال پہلے کے واقعات کا تعین کرنا سائنسی طریقے اپنانے کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے۔ زمین کے نیچے مٹی کی تہیں ایک کے اوپر ایک جمی ہوتی رہتی ہیں۔ مٹی کی ان تہوں اور ان تہوں میں ملنے والے باقیات کے بارے میں یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اس کا زمانہ فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک ہے، لیکن آج سے تقریباً اتنے سال پہلے۔ اس طرح اس زمانے کو ناپنا ممکن ہوتا ہے۔ اس طریقے کو زمانہ شماری کا طریقہ کہتے ہیں۔ زمانہ شماری کے لیے کاربن 14 طریقے سے تجزیہ اور لکڑی کی پرتوں سے تجزیہ جیسے کئی سائنسی طریقوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر زمانہ شماری کی بنیاد پر باقیات اور جن تہوں میں وہ دستیاب ہوئے ہیں وہ مٹی کی تہیں کتنے سال پہلے کی ہیں معلوم ہو جائے تو ان کا زمانہ اندازاً طے کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً زمانہ شماری کے طریقے سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ کوئی مٹی کا برتن 5000 سال پرانا ہے، تب ہم کہیں گے کہ اس برتن کا زمانہ 3000 سال قبل مسیح ہے۔ اس برتن کا تعلق جس تہذیب سے ہوگا اس کے بارے میں کہا جا سکے گا کہ اس تہذیب کا زمانہ 3000 سال قبل مسیح کا ہے۔